احسان ٹیپو مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں جو پچھلے 4 دن کے اندر 3 حملے ہیں جس میں کہ اندازاً کئی درجن ٹیررسٹ جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں اور یہ 3 بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، بظاہر یہ ایک کوارڈینیٹڈ اسٹرائک لگ رہی ہے، بظاہر یہ ایک بہت بڑی سویئر پینیٹریشن لگ رہی ہے. اگر یہ سب لوگ جیسے کہ یقین بھی ہے ہمیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ افغانستان سے انٹر ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی میسو جو ہے کوارڈینیٹڈ آپریشن ہے نا. بالکل کامران خان صاحب، ابھی کی شو میں اکثر ہم ذکر کرتے تھے کہ جو ملیٹنٹس ہیں، چاہے وہ یعنی جو جہادسٹ ہیں، پاکستانی طالبان کے جو مختلف دھڑے ہیں، یا جو دوسری طرف یعنی جو BLA وغیرہ ہیں، تو ان کا بلڈ اپ کافی عرصے سے جاری تھا. یعنی یہ 2-3 سال سے وہ کر رہے تھے. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل، ان کی طرف سے یعنی اس طرح کی توجہ نہیں دی گئی جو کہ بالکل دینی چاہیے. نیشنل سیکورٹی کے معاملات جو ہیں باقی ممالک جو اس کو بہت سیریسلی ڈیل کرتے ہیں، یہاں ایک تو وہ فوکس کی کمی ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے. تو یہ اس طرح درجنوں میں یعنی جو کوئٹہ کے پاس جو علاقہ ہے وہاں پہ طالبان کا آنا، ان کی پھر جھڑپ ہوئی مقامی لوگوں کے ساتھ. تو جو لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ وہاں پہ میرے اپنے دوست بھی ہیں اسی ٹرائب سے، وہ یعنی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ درجنوں کی تعداد میں ہے اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے. پھر زیارت جو ہے وہاں پہ ان کی طرف سے حملہ، آج بھی یعنی لس ویلا کے قریب حملے کی اطلاع آ رہی ہے، کلات سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور خزدار میں جو میر شفیق مینگل ہے ان کے گھر پہ خودکش حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ حملے یہ نہیں کہ اوور نائٹ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے. جو ملیٹنٹ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ریکروٹمنٹ بھی، پروپیگنڈا، لاجسٹکس وغیرہ، ان کی یعنی انفلٹریشن جو جس طرح آپ نے بات کی. اور تو یہ میرے خیال میں جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. پہلے ان کی طرف سے جو تشکیلیں آتی تھی وہ افغانستان سے آتی تھیں، یعنی ابھی بھی آتی ہیں، لیکن ابھی زیادہ تر انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے کہ وہ یعنی ایک پروونس سے دوسرے پروونس یعنی خیبر پختونخوا میں جو ان کے لوگ ہوں گے وہ انفلٹریٹ کرنا شروع کریں گے بلوچستان میں، یا بلوچستان سے وہ جائیں گے خیبر پختونخوا جو جنوبی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. تو ان کی کوارڈینیشن جو ہے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، تو وہ میرے خیال میں ایک خطرناک لیول تک وہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. ایک اور بھی یعنی کچھ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ BLA اور پاکستانی طالبان کی کچھ دڑیں ان کے مابین کافی حد تک یعنی اب ایک طرح سے تعاون ہو رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ پروپیگنڈا فرنٹ پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن ابھی آپریشنل یہ تو ایک فردر پروف ہے، یہ فردر ایویڈنس ہے نا احسان ٹیپو مسعود صاحب کہ یہ ایک امبریلا کے تحت ہو رہا ہے، ایک پیٹرنیج میں ہو رہا ہے. یہ ایک نظام ہے جو کہ ان دونوں کو BLA کو اور TTP کو ملا رہا ہے. اس میں تو اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈین اسپانسرڈ اور افغان اسپانسرڈ ایک بہت بڑا آپریشن ہے، جو کہ جس کو کہ 2 اسٹیٹس جو ہیں یا کم از کم بھارت کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو پوری طرح سے اسپانسر کر رہی ہے. بالکل، یعنی وہ پیٹرنیج تو بالکل ہر لحاظ سے، چاہے اسلحہ ہو، فائنینشیل جو ہو اسسٹنس وغیرہ، اور جو سب سے بڑی بات جو ہے کہ ان کو ریفیوج جو دینا. تو افغان طالبان تو بہت obvious طریقے سے، یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو رکھا ہے، وہ نظریاتی طور پہ بھی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا کی مد میں بھی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، سوشل میڈیا میں ان کے حق میں کیمپینز وغیرہ ہم اکثر دیکھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پاکستانی طالبان بلکہ جو BLA یا بلوچ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو بھی وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. اور پھر ریفیوج کے حوالے سے بھی پاکستانی سینئر آفیشل مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان جو جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بات کی کہ ایک تو یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے ان میں بھی یعنی امپروو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہے اس پہ بھی بہت فوکس رکھنا چاہیے. جنگ بھی اپنی جگہ ہو، لیکن جس طرح اورمچی پروسیس کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی میرے خیال میں پاکستان کی جو ہے شمولیت وہ ہونی چاہیے، تاکہ جہاں سے بھی اگر پریشر پاکستان ڈال سکتا ہے وہ ڈالنا چاہیے. احسان ٹیپو مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر فار نو فالٹ آف پاکستان، ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کی طالبان حکومت ہے، وہ کسی صورت میں بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پائی یا کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ رین ان کرے TTP پہ اور جو دوسرے پاکستان مخالف دہشت گرد گروپ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو کیا اب اس وقت جو اسٹیٹس ہے، جیسے کہ منصور احمد خان صاحب نے کہا کہ بہرحال افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس چیز کو شکست دینے کے لیے، لیکن یہ تو ہمارا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف آلموسٹ نو ریٹرن پر ہے اس وقت پاک افغان طالبان جو ریلیشن شپ ہے، جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں، رجیم جو ہے کابل میں،
اور اسلام آباد کے درمیان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے؟ ایگزیکٹلی مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب معاملات وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یعنی آپ اگر یہ جس طرح منصور خان صاحب نے بات کی کہ اگر ڈپلومیٹک ان کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی چاہیں لیکن ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے یعنی آپریشنز وغیرہ ہیں تو وہ بھی جاری رکھنے پڑیں گے، کیونکہ افغان طالبان جو ہے پاکستان نے کئی دفعہ یعنی کوشش کی لیکن وہ پاکستانی طالبان ہو یا جو بی ایل اے کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول یا کنٹین نہیں کر پائے، اور جس طریقے سے یعنی انفلٹریشن ہوئی ہے تو وہ بھی یعنی یہاں سے جو لوگ ہیں جو افغانستان کو دیکھ رہے ہیں، جو سرکاری آفیشلز ہیں، وہ مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان ہی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے اس کو اکثر ہم اگنور کرتے ہیں کہ انٹرنل جو ہے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے یا سیکورٹی جو پالیسی ہے اس میں بھی فلاز ہیں، یعنی اس میں ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک اہم جو جز ہے وہ ہے گڈ گورننس کا۔ تو جو علاقے ہیں جہاں جہاں پہ ملیٹنسی ہو رہی ہے وہاں پہ یعنی گورننس کا بدترین حال ہے، یعنی میں خود اگر فاٹا کی بات کروں یا جو جنوبی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے وہ علاقے، تو ابھی تک 25 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ صرف ایک چیز پہ فوکس کیا گیا ہے، وہ ہے یوز آف فورس، لیکن جو گورننس ہے اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ جب تک آپ گورننس کو بہتر نہیں کرو گے، لوکل جو مقامی لوگ ہیں ان کا اعتماد بحال نہیں کرو گے، تو کاؤنٹر ٹیررزم یا انسرجنسی یا ملیٹنسی کے جتنے بھی ایفرٹس ہوں گے وہ فروٹفل ثابت نہیں ہوں گے، اور وہ یعنی اس پہ جو لوگوں نے لکھا ہے، اس پہ کام ہوا ہے، اس میں یعنی جو گورننس ہے وہ ان کو فنڈامنٹل ایک ایلیمنٹ قرار دیا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا، تو اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس میں میرے خیال میں کہ ایک یعنی یونیلیٹرل قسم کا اپروچ ہونا چاہیے جس میں سویلین جو ادارے ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ ساتھ بیٹھ کے کوئی اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں، تب کامیابی مل سکے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ سال 2 سال تک کے لیے یہ لوگ دب جائیں گے، جس طرح آپریشن دروازب کے بعد ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ 2-3 سال بعد یہ دوبارہ سے واپس آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے یعنی یہ جو انٹرنل ہماری وہ ہے چیزیں، ان پہ بھی کام بہت ضروری ہے۔